ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے. بہت زیادہ پاکیزہ اور مبارک تعریف، جیسا کہ ہمارا رب پسند کرتا اور راضی ہوتا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے دنیا و آخرت میں حمد ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں جو رحمت و ہدایت کے ساتھ بھیجے گئے. اللہ تعالیٰ کا درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں ان پر، ان کی پاکیزہ آل و اولاد اور ان کی بیویوں امہات المومنین پر، ان کے تمام صحابہ کرام پر، اور جو قیامت کے دن تک حق کے ساتھ ان کی پیروی کریں ان پر. درود و سلام کے بعد لوگوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے دین کو مضبوطی سے تھامو. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو جیسا اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق. مومن کے اوصاف میں سے جو اس کے حقیقت حال کو بیان کرتے ہیں اور ان کے شریف النسل ہونے اور عمدہ خصلتوں کو بیان کرتے ہیں، وہ ان کے پاکیزہ ہونے کا وصف ہے. ہم میں کا ہر شخص پسند کرتا ہے کہ اسے اس وصف سے ذکر کیا جائے. ہر شخص کو ناپسند ہے اور اس بات سے نفرت ہے کہ اس کا یہ وصف بیان کیا جائے کہ وہ خبیث ہے، بلکہ وہ نفرت کرتا ہے کہ ایسی طبیعت والوں میں سے ہو. جب معاملہ ایسا ہے تو پاکیزہ لوگوں کی صفات کیا ہیں؟ کس چیز سے وہ ممتاز ہوتے ہیں؟ کیسے وہ زندگی گزارتے ہیں؟ اللہ کے بندے، آپ کی خدمت میں کئی سارے شرعی نصوص بیان کیے جا رہے ہیں جو ہمیں ان سوالات کا جواب دیتے ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اس مٹھی بھر مٹی سے پیدا کیا جسے تمام سرزمین سے لیا، تو بنو آدم زمین کے بقدر آئے، ان میں لال، سفید، کالے اور ان رنگوں کے مابین ہیں، اور نرم و سخت اور خبیث و طیب ہیں. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. یہ حدیث جبلی طبیعتوں میں فطری تفاوت پر دلالت کرتی ہے. مسند امام احمد میں عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یقیناً مومن کی مثال اس شہد کی مکھی کی طرح ہے جو پاکیزہ کھاتی ہے، پاکیزہ نکالتی ہے، جہاں بیٹھتی ہے اسے نہ توڑتی ہے اور نہ ہی اسے بگاڑتی ہے. اللہ کے رسول نے اس مومن کی مثال جس میں باطناً خیر کی خصلتیں اور ظاہراً اسلام کا اخلاق مکمل طور پر جمع ہو جائے، اس شہد کی مکھی سے دی ہے جو اپنے پاک مسخر کرنے والے کے حکم سے کھاتی ہے. پھر تمام پھلوں سے کھاؤ، اور اگر وہ پیداوار دیتی ہے تو پاکیزہ پیداوار ہوتا ہے، اس سے پاکیزہ چیز کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا ہے. ان کے پیٹوں سے ایسا پانی نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اس طرح مومن اچھے افعال، عمدہ اخلاق اور نیک اعمال والا ہوتا ہے. مسلمانوں، پاک انسان طاہر و مطہر ہوتا ہے جو ہر اس کمی اور میل کچیل سے الگ ہونے کا حریص ہوتا ہے جو اسے لگ سکتا ہے اور اس کے ایمان میں خلل ڈال سکتا ہے. خود کو جہالت، فسق اور برے اعمال میں ملوث ہونے سے دور رکھتا ہے. اس کے مقابلے میں وہ علم، ایمان اور اچھے اعمال سے آراستہ و پیراستہ ہوتا ہے اور اپنے نفس کی اصلاح اور تکمیل کی کوشش کرتا ہے. اس کا دل اللہ کی معرفت و محبت سے، اس کی زبان اس کے ذکر و ثنا سے، اور اس کے اعضاء اس کی اطاعت اور اس کی طرف متوجہ ہو کر خوشی محسوس کرتے ہیں. امام احمد وغیرہ نے علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمار ابن یاسر آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی کے پاس آنے کی اجازت طلب کی، تو آپ نے کہا اسے اجازت دے دو. طیب و مطیب کو خوش آمدید، یعنی پاک اور پاک کرنے والے کو. ابو الیقظان عمار ابن یاسر کو یہ مبارک لقب اور عظیم منقبت مبارک ہو جس کے وہ مستحق اور اہل تھے. مسلمانوں، مومن اپنی زندگی میں اپنی نقل و حرکت اور اعمال و تصرفات ہر چیز میں اور اپنے مرنے کے بعد بھی پاک ہوتا ہے. اگر آپ مومن کے نفس کے بارے میں پوچھیں گے تو یہ پاکیزہ نفس ہے. معاذ بن عبداللہ بن خبیب اپنے والد سے اور اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہم لوگ ایک مجلس میں تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کے سر پر پانی کا اثر تھا تو ہم میں سے بعض نے کہا
ہم آپ کو پاکیزہ نفس دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا بالکل الحمدللہ۔ پھر لوگ مالداری کا ذکر کرنے لگے تو آپ نے فرمایا متقی کے لیے مالداری میں کوئی حرج نہیں ہے، متقی شخص کے لیے صحت مالداری سے بہتر ہے، نفس کی پاکیزگی نعمتوں میں سے ہے۔ اے اللہ کے بندو، نعمتوں میں سے یہ ہے کہ بندہ پاکیزہ نفس ہو۔ بخاری نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کا کوئی سویا ہوا ہوتا ہے تو شیطان اس کے سر کی گدی پر 3 گرہیں لگاتا ہے، وہ ہر گرہ پر مار کر کہتا ہے کہ لمبی رات ہے سو جا۔ اگر وہ جگ جاتا ہے تو ایک گرہ کھلتی ہے، اگر وضو کر لیتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ اس طرح وہ نشیط اور پاکیزہ نفس ہو کر صبح کرتا ہے، ورنہ خبیث النفس اور سست ہو کر صبح کرتا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ رات کی نماز میں نفس کی پاکیزگی کا راز ہے۔ ابن عبدالبر رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ مذمت اس کے لیے خاص ہے جو نماز کے لیے نہ اٹھا اور اسے ضائع کر دیا، لیکن جس کی عادت فرض نماز یا رات میں نفل نماز کے لیے جگنے کی تھی، نیند اس پر غالب آ گئی اور سو گیا، تو یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کا اجر اس کے لیے لکھ دیتا ہے اور اس کی نیند اس پر صدقہ ہے۔ بھائیو، مومن کے لیے ایک پاکیزہ کلمہ ہوتا ہے جس پر وہ فخر کرتا ہے جب تک وہ زندہ رہتا ہے، اور اس کی موت کے وقت وہ اس کی زبان سے الگ نہیں ہوتا ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے اس قول میں بھی آیا ہے، اللہ نے فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی؟ مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثال بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت کے معنی کی وضاحت اس قول سے ہوتی ہے جسے طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے قول کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے، کا شجرۃ طیبہ سے مراد مومن ہے۔ دخل الجنہ فسل ربک الثبات حتی الممات، تو اپنے رب سے ثابت قدمی کی دعا کرو اور موت تک کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو پاکیزہ بات کی رہنمائی کر دی گئی اور قابل صد تعریف راہ کی ہدایت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کو پاکیزہ بات کی ہدایت عطا فرمائی جس میں سب سے افضل و پاکیزہ ترین کلمہ اخلاص ہے، پھر وہ تمام پاکیزہ باتیں ہیں جن میں اللہ کا ذکر ہے یا اللہ کے بندوں کے ساتھ اس نے سلوک ہے۔ تمام تر ستھرے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے۔ اچھی باتیں جیسے قرات، تسبیح، تحمید، تحلیل اور ہر اچھی بات اللہ کے پاس پہنچتی ہے اور اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور ملائے اعلیٰ کے مابین اس کے کہنے والے کی تعریف کرتا ہے۔ اس طرح مومن جس چیز کا حریص ہوتا ہے ان میں سلام کا پھیلانا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی جانب سے نازل شدہ مبارک سلام ہے۔ اسے پاکیزہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ پاکیزہ کلام میں سے ہے جو اللہ کے نزدیک محبوب ہے، جس میں زندگی کے لیے نفس کی پاکیزگی اور محبت و مودت ہے۔ اللہ کے بندو، پاکیزہ مرد اور پاکیزہ عورتیں اپنے جیسوں کے اور ان چیزوں کے حریص ہوتے ہیں جو ان کے افعال کے موافق ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ تو مرد و عورتوں کلمات اور افعال میں سے ہر پاکیزہ چیز پاکیزہ کے لیے مناسب ہے، اس کے مطابق ہے، اس سے ہم آہنگ جڑی ہوئی اور ہم مثل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قول وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ میں اس بات کی تنبیہ ہے کہ پاکیزہ اعمال پاکیزہ لوگوں کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو پاکیزہ اعمال پر مداومت برتو، پاکیزہ کو خبیث سے نہ بدلو، برے اعمال کو اختیار نہ کرو، نیک اعمال کو نہ چھوڑو۔ کلام میں پاکیزہ وہ ہیں جو ان میں افضل و زیادہ عمدہ ہیں۔ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کرو، کھانا کھلاؤ اور پاکیزہ بات کرو،
اسے طبرانی نے علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری کو یاد رکھو جب آپ نے فرمایا جنت میں کچھ ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہری حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے دکھائی دے گا، تو ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ کس کے لیے ہوگا یہ اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جس نے اچھی بات کی، کھانا کھلایا، روزے پر مداومت کی اور رات میں نماز پڑھی جب لوگ سو رہے ہوں۔ أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک ہی کو پسند فرماتا ہے، طيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے پیغمبرو پاکیزہ کھاؤ اور ہم ثم ذكر الرجل نے جو تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے روزیاں دی ہیں انہیں کھاؤ۔ إلى السماء یا رب ومطعمه حرام۔ پھر آپ نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، پاراگندہ اور غبار آلود ہوتا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور یا رب کہتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا کپڑا حرام ہے، حرام سے اس کی پرورش ہوئی ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ الذي تضمنه قوله تعالى قرطبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خطاب میں حلال کھانے اور حرام سے بچنے کے وجوب میں نبیوں اور مومنوں کے مابین برابری رکھی ہے، پھر اس وعدے میں سب کو شامل کیا ہے جسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول شامل ہے، انی بما تعملون علیم۔ اللہ تعالیٰ کا درود نازل ہو اس کے رسولوں اور نبیوں پر، جب ایسا ان کے ساتھ تھا تو تمام لوگوں کا گمان اپنے نفس کے ساتھ کیسا ہوگا؟ تو اسی طرح مسلمان اس بات کا حریص ہوتا ہے کہ اس کا صدقہ پاکیزہ کمائی کا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو، ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو، ہاں اگر آنکھیں بند کر لو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی بھی شخص نے کوئی پاکیزہ چیز صدقہ نہیں کی اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیز کے علاوہ قبول نہیں کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اسے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے، گرچہ کھجور ہی کیوں نہ ہو، پھر وہ رحمان کی ہتھیلی میں بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، جس طرح تم میں کا کوئی اونٹ یا گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے۔ مومن کی پاکیزگی کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایک دوسرے کی زیارت کرے اور ایک دوسرے سے رابطہ رکھے، وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے خیر کی طرف چلتا ہے، پاکیزہ چیز کی کوشش کرتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے جسے ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے مریض کی عیادت کی یا اپنے بھائی کی زیارت کی تو پکارنے والا اسے پکارتا ہے کہ تم خوش رہو، تمہارا چلنا مبارک ہو، جنت کی منزل تمہارا ٹھکانہ ہو۔ طیبی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ اس شخص کے لیے آخرت میں پاکیزہ زندگی کی دعا ہے جس طرح تبتا اس کے لیے دنیاوی زندگی میں خوشگوار زندگی کی دعا ہے۔ تبتا کا معنی ہے تمہیں پاک کیا جائے اور تزکیہ کیا جائے، تمہارے ان قدموں میں برکت دی جائے جو طہارت و تزکیہ کی طرف چلیں، اور ان قدموں کے لیے بربادی ہو جو حرام کی طرف چلیں یا حرام کا قصد کریں۔ اللہ کے بندوں، دلوں کو پاک کرنا دلوں کی پاکیزگی کی علامتوں میں سے ہے، جیسا کہ ان لوگوں کے وصف میں آیا ہے جو لوگوں کے حقوق پورا اور زائد ادا کرتے ہیں۔ ارشاد نبی ہے اللہ کے نزدیک اللہ کے چنیدہ بندوں میں سے پورا حق ادا کرنے والے اور پاک کرنے والے ہیں۔ اسے طبرانی نے ابو حمید الساعدی کی حدیث سے روایت کیا ہے، دلوں کی طرف سب سے مختصر ترین راستہ پاکیزہ کلمہ ہے، دلوں تک پہنچنے والا سب سے مختصر ترین راستہ اچھی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم سے بچو، گرچہ کھجور کے ٹکڑا ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو، جو اسے بھی نہ پائے تو اچھی بات سے۔ اللہ کے بندو، مومن اپنے مظہر میں بھی پاکیزہ چیز کو اختیار کرتا ہے تو وہ سفید کپڑا پہنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنو، وہ سب سے زیادہ پاک اور اچھا ہے، اسی میں اپنے مردوں کو دفن کرو۔ اسے نسائی نے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ مناوی رحمہ اللہ نے کہا ہے آپ کا قول و اطیب
تواضع اور خشوع اختیار کرنے، تکبر اور خود پسندی سے دور رہنے پر بطور خاص دلالت کرتا ہے۔ اسی خوبی کی وجہ سے محفلوں میں اسے ترجیح دینا مستحسن ہے، جیسے جمعہ کے لیے جانے، مسجدوں میں حاضر ہونے اور فرشتوں سے ملنے کے وقت، اسی لیے اس میں تکفین کو ترجیح دی گئی ہے۔ مومن کے جسم کی طہارت کے اہتمام میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے منہ کی نظافت کا بھی اہتمام کرے، اسے مسواک سے صاف ستھرا رکھے، جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے مسواک منہ کو پاک کرنے والا اور رب کی خوشنودی کا سبب ہے، اسے نسائی نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ تو وہ اپنے منہ کو صاف ستھرا کرتا ہے جب وہ ذکر و مناجات کی جگہ پر ہوتا ہے، اسی طرح اپنے نبی کی اقتداء کرتے ہوئے جسم میں خوشبو لگاتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ کے پاس ایک سکہ تھا جس سے خوشبو لگاتے تھے۔ سکہ کا معنی ہے کئی طرح کے خلطات کا مجموعہ۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ برتن ہو جس میں خوشبو رکھتے ہیں۔ اس سے ان لوگوں کی غلطی واضح ہوتی ہے جو لاپرواہی کرتے ہیں تو ان کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، ان کی بو ناپسندیدہ ہوتی ہے، حالانکہ وہ اس کی صفائی و پاکی پر قادر ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی حالت پر تعجب ہے جو خوشبو لگانے کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے منہ اور کپڑے کی بو کو دھوئیں اور گندگیوں سے بدل دیتے ہیں۔ میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اسی سے مغفرت طلب۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے، جس نے اس کی اتباع کی، اس کی خوشنودی کے مطابق عمل کیا، اس کے لیے پاکیزہ زندگی بنائی ہے۔ درود و سلام نازل ہو متقیوں اور پاکیزہ لوگوں کے امام اور تمام مخلوق میں سب سے معزز ان کے بندہ اور چیدہ انسان پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ان کے بندہ و رسول ہیں۔ اما بعد، مومن اس دنیا میں اطمینان قلب، سکون نفس اور انشراح صدر کی بنیاد پر خوش و خرم اور مستحکم زندگی گزارتا ہے، وہ پاکیزہ زندگی جیتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں سے اپنی کھلی کتاب میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ اس دنیا میں خوشگوار زندگی گزارنے کے بعد اس کی اچھی طرح روح قبض کی جاتی ہے اور پاکیزہ موت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں، کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ وہ شرک سے پاک صاف ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، ان کے افعال و اقوال پاکیزہ ہوتے ہیں، ان کی وفات خوشگوار اور آسان ہوتی ہے، دقت پریشانی اور تکلیف سے نہیں ہوتی ہے، درد اور موت کے عذاب سے محفوظ ہوتا ہے۔ فرشتے ان سے کہتے ہیں سلام علیکم، ان کے دل کو اطمینان بخشنے اور ان کے آنے کے استقبال میں انہیں جلدی بشارت دیتے ہوئے کہا جاتا ہے ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون۔ یہ وہ مومن و پاکیزہ جانے ہیں جنہیں موت کے وقت بشارت دی جاتی ہے اور پاک نکلتی ہے اور انہیں پکارا جاتا ہے۔ ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے پاس فرشتے آتے ہیں، جب انسان نیک ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اے پاکیزہ نفس، جو پاک جسم میں تھا نکل جا، تو قابل تعریف بن کر نکل جا، تمہیں راحت و نعمت کی خوشخبری ہے، تیرا رب غصہ نہیں ہے۔ اسے لگاتار یہ کہا جاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ نکل جاتا ہے، پھر وہ اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، اس کے لیے اسے کھولا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون ہے یہ، وہ کہتا ہے فلاں، تو کہتا ہے پاکیزہ نفس کو خوش آمدید ہے، جو پاکیزہ جسم میں تھا، تم قابل تعریف داخل ہو جا، تجھے راحت و نعمت کی خوشخبری ہے، تیرا رب غصہ نہیں ہے۔ اسے لگاتار یہ کہا جاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اسے لے کر آسمان پر پہنچ جاتا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اچھا خاتمہ اور پاکیزہ پھل کتنا اچھا ہے، ہم اللہ تعالی سے اس کا فضل مانگتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن اور جنت کے دروازوں پر ان سے کہا جاتا ہے، ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم خوشحال رہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ وہ ہمیشگی کی ایسی نعمت پائیں گے جو ختم نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے ان کے لیے توبہ ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ توبہ یا تو جنت میں ایک درخت کا نام ہے یا اس میں جنت میں ہر اچھی چیز کا اشارہ ہے، جیسے نہ فنا ہونے والا بقا،
نہ زائل ہونے والی عزت اور بغیر فقر والی مالداری۔ اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، وہ کامیاب ہو گئے، ان کے لیے رب کریم کے پاس بے پناہ نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ایماندار مردوں اور عورتوں سے اللہ نے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات کا جو ان ہمیشگی والی جنتوں میں ہے۔ اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، یہی زبردست کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قول و مساکین طیبہ میں غور کرو، اس کا منظر خوشگوار ہوگا، اس کی منزل اور وہاں آرام کرنا بہتر ہوگا، وہ ایسی اعلیٰ رہائش کے آلات کو جمع کیے ہوگا جس سے زیادہ تمنا کرنے والے تمنا نہیں کریں گے۔ بھائیوں، ان پاک باز و نیکوکار اور چیدے لوگوں میں سر فہرست ان کے امام و قدوہ اور سردار، ساری مخلوق میں سب سے معزز، خاتم الانبیاء والمرسلین، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو ابو بکر آئے، چہرے مبارک سے چادر ہٹائی اور یہ کہتے ہوئے بوسہ دیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ زندگی میں اور مرنے کے بعد خوش رہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی دو موت نہیں دے گا۔ اسے بخاری نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تو وہ ان میں ان چیزوں کو تلاشا جو میت میں تلاشتے ہیں تو انہیں نہیں پایا۔ پھر کہا، اے ابو طیب، آپ زندگی میں پاک رہے اور مرنے کے بعد بھی پاک رہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وہ ابو القاسم اور ابو عبداللہ پاک و نیک ہیں، جو پاک نفس، پاک زبان، پاکیزہ اعمال اور اچھی خصلتوں والے تھے۔ آپ کی پاکیزہ و مبارک روح ایسی پاکیزہ زندگی گزارنے کے بعد پرواز کی جسے صرف اللہ کے مومن اولیاء ہی پا سکتے ہیں، تو ان کی اقتداء کرو، ان کی سنت پر عمل کرو، ان کی شریعت کو مضبوطی سے تھامو اور پاک اور پاکیزہ بن کر زندگی گزارو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کریم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، تو تم لوگ بھی درود و سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلامتی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ، درود و سلام نازل ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسا کہ تو نے درود و سلام نازل فرمایا ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو بہت زیادہ قابل تعریف ہے۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، تو اپنے اسلام اور اپنی کتاب کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، دنیا کے ہر مکان اور ہر مقام میں مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں گھروں میں اور ملکوں میں حفاظت کے ساتھ رکھ، اور ہماری سربراہی انہیں عطا فرما جو تجھ سے ڈرے، اے رب العالمین۔ اے اللہ، ہمارے سربراہان مملکت کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرما جنہیں تو پسند فرماتا اور راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ، تو اپنے راستے میں لڑنے والے مجاہدین کی حفاظت فرما اور انہیں کامیابی عطا فرما، ان کے قدموں کو جما دے، ان کے دشمنوں کو شکست عطا فرما۔ اے اللہ، مسجد اقصی کی حفاظت فرما اور ظالموں کو کراری شکست دے۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کے دین کی حفاظت فرما، اور جو اس کے خلاف سازش کریں اس کی سازش کو انہی پر لوٹا دے، اے قوی و عزیز۔ اے اللہ، ہر جگہ ہمارے مسلمان بھائیوں، فلسطین، سوریہ، عراق، بورما اور ہر جگہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما، ان کے حالات کی اصلاح فرما دے، اے قوی و عزیز۔ اے اللہ، ہم تم سے پاکیزہ چیزیں مانگتے ہیں، اے ہم تم سے خوش و خرم اور خوشحالی والی زندگی مانگتے ہیں اور فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں، اور ہماری آخری دعا یہی ہے کہ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وعمل برضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في سبيلك والمرابطين في الثغور وحماة الحدود، واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم واخذل عدوهم واهزمهم شر هزيمة. اللهم احفظ المسجد الأقصى وحرره من ظلم الظالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين ودينهم ومقدساتهم بسوء وكيد فاجعل كيده في نحره وأنزل عليه بأسك يا قوي يا عزيز. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في كل مكان، في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي بورما وفي كل مكان. اللهم أصلح أحوالهم ودمر عدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك الطيبات وترك المنكرات. اللهم إنا نسألك عيشة هنية طيبة مرضية. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.